हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और स्टार्ट में आप देख सकते हैं बहरोज़ तबानी को। क्या खूबसूरत फिज़ीक है इसका। मैं इसको देख कर ना वो एक किस्म की एक वो होती है ना कि दिल में कि काश मेरी फिज़ीक भी इस तरह होती। यानी बहुत ही ज़्यादा इतना हैवी होकर ना, कुछ लोगों को हैवी बॉडी बिल्डर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, सच्ची बात ये है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रोपोर्शन में बहुत ही एक्सट्रीम चले जाते हैं। मगर ये मेरे ख्याल में वाहिद ऐसा बॉडी बिल्डर है, या कुछ बॉडी बिल्डर्स में इनका ही शुमार होता है, जो कि इतना बल्कि हैवी और मॉन्स्ट्रस होकर भी आपको अच्छा लगता है ये इसका फिज़ीक। और यूँ लगता है कि भाई बिल्कुल बराबर किस्म का इनका मसल साइज जो है ना, वो बिल्कुल सही सही जगह पर सही सी प्रोपोर्शन में रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया फिज़ीक है। चाइना में इसलिए जा रहे हैं, 13 दिन बाकी है। अब पता नहीं वीज़ा लगा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि लगा होगा, क्योंकि चाइना वाले इतना मसला नहीं करते। अमेरिका और यूरोप में पता नहीं क्या उनको कीड़ा है, यही मैं कह सकता हूँ। या तो डरते हैं कि ये क्या कर लेंगे। तो ये ख़ुद अभी दुबई में रह रहे हैं, जो मुझे अंदाज़ा, जो मुझे पता है कि दुबई में रह रहा है। दुबई से ये कहाँ जाएगा? दुबई में भी चलो हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बट अगर दुबई वालों ने इनको छोड़ा हुआ है कि इनके मुल्क का और दुबई का इतना ख़ास अभी नहीं चल रहा है, मगर अगर दुबई वाले इसको कुछ नहीं कह रहे हैं तो दूसरे ममालिक को क्या परवाह हो सकती है। और ये बंदा कहाँ जाएगा एट द एंड ऑफ द डे? तो डेफिनेटली दुबई ही वापस आएगा, ये अपने मुल्क जाएगा। तो ये एक मसला है। चाइना जा रहा है, चाइना में वो क्वालिफायर है। क्वालिफाई मुझे लगता है कि ये कर जाएगा। और क्वालिफाई किया तो फिर मसला ये है कि आया ये फिर जा पाएगा अमेरिका या नहीं, क्योंकि अमेरिका वाले तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली तबाही कर रहे हैं। वो तो बहुत ही वो बुरा हाल कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग का। मगर इनकी फ़िज़ीक अगर आप चेक कर ले, ये पुरानी है। ये वाली जो है ना, ये पर्टिकुलर जो फ़ोटोज़ है ना, या ये वीडियो जो छोटी सी है, ये पुरानी है, वो शुरू वाली नहीं थी। हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये बंदा कर चुका है। पुराने में चेक कर ले और अब जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो आपने चेक कर लिया है। कितना खूबसूरत फिज़ीक लेकर आया है, ये आप चेक कर ले। बहुत ही बढ़िया। चेस्ट इनकी इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रॉड, एक कंप्लीट चेस्ट जिसको कहते हैं ना, वो वाली है। ऊपर से लेकर नीचे तक भरी हुई। बैक इनका चेक कर ले, शोल्डर्स, आर्म्स, थाइज, वाह। और रिप्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल एक एक मसल आपको दिखाई देता है। तो गुड लक टू हिम। टोनियो बर्टन ने रिसेंटली एक गेस्ट पोजिंग करी है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया के लिए। और पिछले साल इन्होंने मिस्टर ओलंपिया में हिस्सा इसलिए नहीं लिया था कि इन्होंने कहा था कि भाई मैं साइज़ गेन करना चाहता हूँ, और साइज़ गेन करूँगा और वापस आऊँगा। प्लस इनको पता भी था कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब है कि चला जाऊँगा मगर उस लेवल पे नहीं compete कर पाऊँगा जिस पे मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो सच्ची बात भी थी उस वक़्त के लिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये बंदा जो है ना, ये मॉन्स्टर बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा ना कि भाई टॉप 10 में तो इसका नाम आएगा ही आएगा। फिर कहीं जाकर हम टॉप 5 में इसको रोकेंगे, कोई ना कोई बंदा आएगा और वो कहेगा कि भाई रुक जा, हम भी हैं यहाँ पर, हमने भी एक आध साल ऑफ लिया था और हम आप भी आपके मुकाबले में आए हैं। मगर जब इनका मैंने लेटेस्ट देखा तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भाई एक साल आपने ऑफ लिया कंपटीशन से, बॉडी बिल्डिंग से नहीं, ऑफ लिया कंपटीशन से, वापस आए तो वो भी मतलब है कि इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। या तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, या इनकी बातें कुछ ज़्यादा बड़ी थी और जो मुझ पे असर कर गई। मैं ये दोनों बातें कह सकता हूँ। और मैंने कहा कि हाँ ये सीरियस है बंदा। मगर जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है जितना मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। इनकी फ़िज़ीक बहुत खूबसूरत है, मगर ये है कि साइज़ वाइज बहुत कम है। इनका साइज़ इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, बैलेंस भी है, मसल्स
پروپورشن بھی اچھے ہیں ان کے ہائٹ کے مطابق، مگر یوں لگتا ہے کہ ہاں ان کو ایکسٹرا سائز کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، جو کہ انہوں نے اس طرح گین نہیں کیا جس طرح ان کو گین کر لینا چاہیے تھا. ٹو بی آنیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا میرے خیال میں ویٹ گین کر لینا چاہیے تھا. جس طرح بہروز تبانی کی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی اور نئی والی فوٹوز، نک واکر کو آپ چیک کر لیں وہ بھی اسی طرح ہے، اینڈریو جیک کو چیک کر لیں تو وہ انہوں نے بھی کافی زیادہ امپروو کیا ہے، اور آگے جا کر ہم آپ کو ہادی چوپان دکھائیں گے تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی گینز اس کو کہتے ہیں. دیکھیں اوپر والی باڈی مطلب ہے کہ جو شولڈرز ہے، آرمز ہے، چیسٹ اتنا اچھا نہیں ہے، مگر اپر باڈی ان کی بہت خوبصورت ہے، مگر لوور میں اتنے اچھے نہیں ہیں. نک واکر کمپٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، کافی پریشر ہے ان کے اوپر، پتہ نہیں کیوں لیتے ہیں اتنا زیادہ پریشر. اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہو تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں میڈیا میں یا لائم لائٹ میں، یا بات کرتے ہوئے ان کے بارے میں لوگ کریں تو ان کو میرے خیال میں یہ چیز پسند ہوتی ہے. مگر یہ ابھی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، جو پلاسی ہے اس میں مقابلے میں، جو کہ بالکل ان کی طرح دکھتے ہیں. ان کے جو مڈل سیکشن تھا اس کے بارے میں کافی زیادہ باتیں ہوتی تھی کہ بہت یو شیپ ہے، مگر میرے خیال میں انہوں نے کافی زیادہ امپروو کیا ہے، بہت ہی زبردست. اور یہ ایک فوٹو پرانی ان کی آئی ہے اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کے پرانے زمانے سے اپر باڈی اسی طرح ہیوی تھی اور تائز تو جو تھے وہ تھوڑے سے کمزور تھے. اوکے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اپر باڈی تھوڑی سی چوڑی ہوتی ہے، تائز لگانا کافی مشکل کام ہے، مگر انہوں نے امپروو کیا ہے. آپ نے چیک کیا ہے ان کے فوٹوز میں کافی زیادہ امپرومنٹ لے کر آئے ہیں. اپنے تائز پہ انہوں نے کافی زیادہ ورک آؤٹ کیا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا سائز لے کر آئے ہیں. آل دو کہ مجھے لگتا ہے کہ بھئی بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے ان کا، مطلب ہے کہ اپر باڈی ابھی بھی ہیوی لگتی ہے، بہت زیادہ چوڑی لگتی ہے رادر دین کہ ان کے تھائز جو ہیں، بٹ وہ بھی کم نہیں ہے. میں یہ مطلب ہے کہ کہنا ہے کہ بھئی تھائز ان کے کمزور ہے، میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ تھائز ہے آج کل کے زمانے میں، تو یہ کہنا زیادتی ہوگی. مگر بیلنس اگر آپ دیکھیں نا تو پھر بیلنس کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اپر باڈی کچھ زیادہ ہی ہیوی لگ رہی ہے، بہت زیادہ چوڑی لگ رہی ہے رادر دین کہ لوور باڈی سے ہمارا مطلب ہے تھائز. مگر امپرومنٹ ان کی بہت اچھی ہے، محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں، یہ ایک ان کی سب سے زبردست بات ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں تو یہ ٹرافی بھی لے جاؤں گا، ایٹ دا سیم ٹائم مسٹر اولمپیا میں بھی میں کسی کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دوں گا. سو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس طرح کر پاتے ہیں یا نہیں. گڈ لک ٹو ہم. کئی سالوں سے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی میں مسٹر اولمپیا بنوں گا، اور ان کے جو فینز ہیں وہ ان پہ یقین بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، بلکہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، بلکہ یہ پروف بھی کیا رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں میں کرتا ہوں. تو انہوں نے گھر کیا بھی ہے، کہتا ہے کہ میرا ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے جو بھی کہا ہے وہ میں نے کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کنسسٹنٹ ہوں گے، بار بار آئیں گے اور اس طرح کی امپرومنٹس لے کر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کریں گے، ضرور کریں گے. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسری طرف اور بھی باڈی بلڈرز ہیں جو کہ کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے مقابلے میں، جو آپ کو چیلنج کریں گے، تو آپ کو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایک سال انہوں نے آف لیا تھا، کافی زیادہ امپروو کر کے آئے تھے، مجھے لگا تھا کہ بھئی اس سال یہ جیت جائیں گے، مگر ان کو پھر ہرانے کے لیے آ گئے دوسری باڈی بلڈر، بلکہ بہت پیچھے دھکیل دیا تھا، جو کہ کافی اچھی بات نہیں تھی. اور ان کو میرے خیال میں ہرانے کے لیے جو اگلا بندہ تیاری پکڑ رہا ہے، جو رنرز اپ ہے، ہادی چوپان، اور انہوں نے جو امپرومنٹ لے کر آیا ہے نا، امپرومنٹ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو گینز کرے ہیں اپر باڈی میں، شولڈرز اور چیسٹ میں، تائز یہ ابھی آج کل انہوں نے نہیں دکھائے، بلکہ ریسنٹلی کئی بھی نہیں دکھائے، مگر ان کے اگر اپر باڈی اتنی امپروو کر گئی ہے، آرمز چیک کر لے، شولڈرز اور چیسٹ ان کا بہت ویک پوائنٹ تھا، یہ یاد رکھے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی چیسٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کا بہت اچھا ہے. چیسٹ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ تھا، چیسٹ ان کا واقعی میں اسٹرانگ پوائنٹ تھا، بیک ان کا بہت ویک پوائنٹ تھا. مگر بیک اگر ریسنٹلی آپ اس کا چیک کر لیں تو بہت ہی زبردست دکھتا ہے. ان کے پاس مطلب ہے یہ آپ چیک کر لیں، ان کے اسپیشلی آرمز جو ہے نا وہ ٹرائی سیپ پہ مجھے تھوڑا سا ان کا وہ لگتا تھا کہ ٹرائی سیپ اتنے اچھے نہیں ہیں یا اتنے ویزیبل نہیں ہیں، غائب ہو جاتے ہیں.
مگر اب آپ چیک کر سکتے ہیں ٹرائسیپ بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں. مجھے بیک بھی تھوڑا بہت دکھتا ہے تو وہ بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے وڈتھ حاصل کی ہے. اور پتہ نہیں یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ وہی اچھا سلگا کے پھینک دوں گا، یہ والا ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے. اچھا یہ پرانے جب اپنے کوچ کے ساتھ یہ ٹرین کرتے تھے تو آپ ان کے دیکھیں ٹریننگ اگر آپ ان کے چیک کر لیں ان کے چینل پہ جائیں تو کافی محنت کرنے والے باڈی بلڈر ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ محنت تو انہوں نے کر لی ہے، امپرومنٹ بھی لے کر آئیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ویزے کا کیا ہوگا. میرے خیال میں یہ جو اپنا باڈی بلڈنگ والے ہیں، یہ جو مسٹر اولمپیا والے ہیں، ان کو چاہیے کہ بات کر لے امریکن جو گورنمنٹ سے کہ بھئی چلے ان دو بندوں کو ویزا کم از کم دے تو دے، کلیئرنس دے دے، آ جائے. کوئی ان سے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہوگی، مطلب ہے کہ وہ آ کر ادھر ہی بیٹھ جائیں گے یا کچھ اور، آپ کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہوگا، باڈی بلڈر ہی ہے نا. سو دیکھتے ہیں کہ ان کا ویزا کلیئر ہوتا ہے یا نہیں. مگر امپرومنٹ جو ہے نا یہ بندہ نہیں چھوڑتا، ہر سال امپرومنٹ لے کر آتا ہے. جو اس کو بتایا جاتا ہے بالکل روبوٹ کی طرح لگ جاتا ہے اس کام کے پیچھے اور کر کے دکھاتا ہے. سو آئی ایم ویری ہیپی ود دس امپرومنٹ ٹو بی آنیسٹ. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ شریڈڈ آ جائے، جو کہ ان کے پاس ٹائم ہے ابھی، اور یہ ڈیفینیٹلی شریڈڈ آئے گا، اور اس طرح شریڈڈ آئے گا نا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی اتنا شریڈڈ بھی بندہ آ سکتا ہے. ایرانین باڈی بلڈرز کا یہی سب سے زبردست کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں نا وہ بالکل ایک ایک مسل اور ایک ایک تنکا آپ کو دکھاتے ہیں اپنی باڈی میں کہ بھئی یہ مسل جو ہے نا ادھر سے شروع ہوا ہے اور ادھر ختم ہو رہا ہے. تو وہ بہت زیادہ شریڈڈ آتے ہیں. وہ بالکل مطلب ہے کہ کچھ باڈی بلڈنگ کو باڈی بلڈنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ کہ پہلوانی کی نظر سے اور نہ کچھ اور نظر سے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی باڈی بلڈر کا کام ہے اپنے مسلز دکھانا رادر دین کے سائز دکھائیں. سو لیٹس سی واٹ ہیپنس.